میں ہوں تیرا ناول بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں پارٹ نمبر 4 کی طرف۔ واسی اور اس کے دوست یونی کی کینٹین میں بیٹھے آپس میں باتوں میں مشغول تھے، پر واسی کا سارا دھیان کہیں اور تھا۔ اسے اپنے دل کی بدلتی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آرزو سے شادی جس مقصد کے لیے کی تھی، وہ مقصد آرزو کے سامنے آتے ہی بھول جاتا تھا۔ کل سے لے کر اب تک واسی کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، وہ تھا آرزو کا۔ واسی یہ لے لے اس وقت بھی اسی خیال میں گم تھا کہ اس کا چہرہ کیسے دیکھنا ہے، جبکہ اس کے دوست اس کے آگے سگریٹ کرتا ہے۔ لائٹر اس سے سگریٹ لے کر ہاتھ آگے کر کے لائٹر کا پوچھا جاتا ہے تو اس کا دوست اسے لائٹر دے دیتا ہے۔ ویسے بھائی شادی کی ٹریٹ کب دے رہے ہو، اس کا دوست شرارت سے پوچھتا ہے، جبکہ شادی کے نام پر واسی کی آنکھوں کے آگے آرزو کی آنکھیں آ جاتی ہیں، جسے سوچ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جو کھانا ہے کھا لو، پیسے دے دوں گا۔ سگریٹ جلا کر ابھی وہ اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر گیا ہی تھا کہ نہ جانے کہاں سے آرزو آ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ کھینچ لیتی ہے۔ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، آرزو آرام سے کہتی ہے، اپنے ہاتھ سے پکڑا سگریٹ نیچے پھینک کر اپنے پیروں تلے مسل دیتی ہے۔ آپ لوگوں کو نیچے دیکھنا نہیں آتا، مجھ سے اپنی نگاہیں نکلوانے کا کچھ زیادہ شوق ہے۔ اس کے دوستوں کو کب سے خود کو دیکھتا پا کر آرزو سے اس نے کہتی ہے، جس پر وہ گڑبڑا کر نظریں جھکا لیتے ہیں۔ یہ سب کیا تھا؟ آرزو واسی اس کا ہاتھ پکڑ کر کینٹین سے باہر لے جا کر پوچھتا ہے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ آرزو کو کیا ہو گیا، وہ خود سے واسی کے پاس کیوں آئی اور ابھی بھی اس کے ہاتھ پکڑنے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کیا تھا؟ تو میں بس یہاں سے گزر رہی تھی تو آپ کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ لیا، آپ کو منع کرنے آ گئی، آرزو کندھے اچکا کر جواب دیتی ہے، جبکہ اس کے ہاتھ میں بھی واسی کا ہاتھ قید تھا۔ اور تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے منع کرنے پر مان جاؤں گا؟ واسی آنکھیں چھوٹی کیے سوال کرتا ہے، تو نہ مانا، جا کر پی لیں سگریٹ، پھر اس سگریٹ کی طرف آپ کو مسل دوں گی۔ آرزو کی دھمکی پر واسی کا منہ کھل کر رہ جاتا ہے اور اب اسے واقعی آرزو کی حالت پر شک ہو رہا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پریشانی سے سوال پوچھا جاتا ہے۔ واسی بھائی آ گئے ہیں، میں جا رہی ہوں، آپ پلیز سگریٹ مت پیجیے گا، یہ صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آرزو موبائل پر آتی عباس کی کال دیکھ کر بہت مان سے اسے منع کرتی ہے۔ تمہیں میرے صحت کی کب فکر ہونے لگی؟ اس کی فکر واسی کو نہ جانے کیوں بہت اچھی لگتی ہے۔ پہلی بار کسی نے اس کی صحت کی فکر کی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑیے، مجھے جانا ہے۔ اس کے سوال کو اگنور کر کے آرزو اپنا ہاتھ کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ مت جاؤ، میں ابھی بھی چھوڑ آؤں گا بعد میں۔ واسی اور مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتا ہے۔ آرزو چلیں۔ اس سے پہلے آرزو اسے کوئی جواب دیتی کومل اس کے پاس آ کر کہتی ہے، ہاں چلتے ہیں۔ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ جواب دیا جاتا ہے، چلو جاؤ، پر صبح والا چیلنج یاد رکھنا، آج ہی پورا کر کے رہوں گا۔ اس کی مزاحمت دیکھ کر واسی اس کا ہاتھ چھوڑ کر چیلنج یاد دلاتا ہے، دیکھتے ہیں، پر مجھے یقین ہے آپ پورا نہیں کر پائیں گے، کیونکہ میرے کمرے میں پہنچنا اتنا آسان کام نہیں، بہت یقین سے کہتے آرزو کومل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب تو لگتا ہے چیلنج پورا کر کے دکھانا ہی پڑے گا، داڑھی کھجاتے خود سے کہتے وہ بھی اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ کس چیلنج کی بات کر رہا تھا؟ اس کے ساتھ چلتے چلتے کومل سوال کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے میرا چہرہ دیکھنا ہے اور میں نہیں دکھاؤں گی تو وہ رات کو میرے روم میں آ کر میرا چہرہ دیکھ لیں گے۔ آرزو بھی اس کے ساتھ چلتے ہوئے جواب دیتی ہے، ہائے اللہ جی، آرزو چیلنج کر کے تو آئی ہو، پر خیال نہیں رکھنا کہیں سچ میں نہ پہنچ جائے تیرے کمرے میں۔ کومل اس کی بات سن اپنی جگہ کھڑی ہو کر پریشانی سے کہتی ہے، جی نہیں، وہ میرے کمرے میں پہنچ نہیں سکتا بھائی، اتنا آسان تھوڑی ہے گارڈز کی نظروں سے بچ کر میرے روم تک پہنچنا۔ آرزو پورے یقین سے کہتی ہے، بہن وہ تیرے کمرے میں نہ بھی پہنچ سکے، پر ایسا نہ ہو کہ چیلنج پورا کرنے کے چکر میں وہ پکڑا جائے اور انکل آنٹی کو تم دونوں کے نکاح کے بارے میں سب معلوم ہو جائے۔ کومل اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتاتی ہے، جسے سن کر اب کی آرزو بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ کومل، ڈرا تو مت یار، آرزو ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، اور میں ڈرا نہیں رہی بلکہ محتاط کر رہی ہوں۔ وہ دونوں باہر پہنچ گئی تھی جہاں عباس اس کا ویٹ کر رہا تھا، تو دونوں ایک دوسرے کو خدا حافظ بول کر اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ کیا ہوا؟ اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ کیا ہوا؟ کیا یونی میں آرزو کو کب سے چپ دیکھتا وہ پوچھتا ہے۔ کچھ نہیں بھائی، اس کومل کی بچی نے ڈرا دیا ہے۔ کیوں؟ کیا کہا اس نے؟ اس کے بتانے پر عباس نہ سمجھی سے پوچھتا ہے، اور وہ کچھ سوچ کر، بھائی وہ نا صبح واسی نے کہا کہ انہیں میرا چہرہ دیکھنا ہے، پر میں نے منع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی میرا چہرہ دیکھ لیں گے، تو میں نے بھی مذاق مذاق میں انہیں چیلنج دے دیا کہ میرا چہرہ دیکھ کر دکھائیں گے۔ اب ڈر لگا رہا ہے کہ آرزو آدھی ادھوری بات بتاتی ہے، یہ تمہارا اور اس کا مذاق کب سے شروع ہو گیا؟ آنکھیں چھوٹی کیے سوال پوچھا جاتا ہے، اور اگر اس نے تمہارا چہرہ دیکھ بھی لیا تو اس میں ڈرنے والی کیا بات ہے؟ وہ شوہر ہے تمہارا، اتنا تو حق بنتا ہے اس بیچارے کا کہ تمہارا ڈراؤنا چہرہ دیکھ لے۔ پہلے سنجیدگی سے کہتے، آخر میں شرارت سے کہتا ہے، بھائی میرا چہرہ ڈراؤنا نہیں ہے، اس لیے تو ڈر لگ رہا ہے، اگر انہیں مجھ سے محبت ہوگی تو
اب کہ آرزو اپنی پریشانی بلائے شرارت سے کہتی ہے، پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ اس بیچارے کی مت ماری گئی ہے۔ عباس ڈرائیونگ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اسے تنگ بھی کرتا جا رہا تھا۔ بھائی آپ میرے شوہر کو ایسا نہیں بول سکتے۔ آرزو آنکھیں چھوٹی کیے گھور کر اسے کہتی ہے، واہ جی واہ، مطلب کل تک رونا ختم نہیں ہو رہا تھا کہ مجھے واسی جیسا بگڑا لڑکا مل گیا ہے اور اب اتنی جلدی میرا شوہر بھی بن گیا۔ عباس اسے شرمندہ کرنے کے طنز کو کہتے ہیں، ہاں بس پھر میں نے سوچا کہ اللہ نے انہیں میرے پلے باندھ ہی دیا ہے تو اس کڑوے سچ کو قبول ہی کر لیتی ہوں۔ آرزو بھی کہاں شرمندہ ہونے والی تھی، اس کے طنز کو اگنور کر کے جواب دیتی ہے، چلو اب قبول ہی کر لیا ہے تو اسے سیدھی راہ پر بھی لے آنا۔ عباس سنجیدگی سے کہتے ہیں، میں تو صرف کوشش ہی کر سکتی ہوں بھائی، آگے اللہ خیر کرے گا۔ آرزو بھی اس کی سنجیدگی سے کہتی ہے، ہم انشاءاللہ، چلو اب گھر چلو، مجھے تھوڑا کام ہے، میں آتا ہوں۔ گاڑی گھر کے باہر رو کر کہتا خدا حافظ۔ آرزو خدا حافظ بول کر اندر چلی جاتی ہے۔ واسے ہم کیا سوچ رہے تھے کہ آج رات کلب چلتے ہیں، مزہ آئے گا، اتنے دنوں سے ساتھ نہیں گئے۔ اپنے دوست کی بات سن کر واسی کے کانوں میں آرزو کی کئی بات گونجتی ہے، جسے سن کے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، تو فائنلی اس کی زندگی میں بھی کوئی اس کی فکر کرنے والی آ ہی گئی۔ واسے کہاں کھو گئے؟ ہاں ہاں، کیا بول رہے تھے تم لوگ؟ اپنے دوست کی آواز پر ہوش میں آتے ہوئے پوچھتا ہے۔ واسے ہم کہہ رہے تھے کہ رات کو چلتے ہیں کلب۔ اس کا دوست اپنی بات دہراتا ہے، نہیں آج نہیں، پھر کبھی چلیں گے، آج مجھے کہیں اور جانا ہے۔ واسے کوئی بھی لہجے میں کہتا ہے۔ آج اس کی سوچیں صرف اور صرف آرزو کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی۔ یار تیرے پاس آج کل میں ہمارے لیے بھی وقت نہیں ہے؟ اس کا دوست اس کے منہ پر انکار پر منہ بنا کر کہتا ہے، چھوڑ نا یار، اب بھابھی آ گئی ہے تو ہم کہاں نظر آئیں گے؟ اس کا دوسرا دوست بھی بیچ میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، ایسا کچھ نہیں، بس آج کام ہے، تھوڑا کل چلیں گے۔ واسے جان چھڑوانے والے انداز میں کہتا ہے، چلو میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ واسے ٹیبل سے اپنا موبائل اور والیٹ اٹھا کر انہیں بائے بول کر چلا جاتا ہے۔ یار کچھ کرنا پڑے گا، مجھے لگتا ہے واسے بدل رہا ہے، اگر یہ بدل گیا تو ہماری ساری عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کے جاتے ہی اس کا ایک دوست سب سے کہتا ہے، جس پر اس کے سب دوست ہی ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے واسے دورانی صرف ان کی عیاشی کا ذریعہ تھا اور واسے انہیں اپنا دوست سمجھتا رہ رہا ہے۔ پاپا ایک سوال پوچھوں؟ افطاری کے بعد لان میں واک کرتے ہوئے آرزو اپنے پاپا سے کہتی ہے، جی میرا بچہ پوچھے۔ پاپا آپ کو مجھ پر کتنا یقین ہے؟ ان کی اجازت دیتے ہی آرزو سوال کرتی ہے۔ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر اس کے نکاح کی بات جاننے کے بعد اس کے ماں باپ اس سے بدگمان ہو گئے تو یہ کیسا سوال ہے بیٹا، آپ جانتی ہو آپ میرا فخر ہو۔ اس کے سوال پر اس کے پاپا حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پیار سے جواب دیتے ہیں، پاپا کیا میں ہمیشہ ایسے ہی آپ کا فخر ہوں گی؟ ان کے جواب پر آرزو خوش ہونے کے بجائے اور فکر مند ہو جاتی ہے، ہاں آپ ہمیشہ ایسے ہی میرا فخر بنی رہیں گی۔ ویسے آج ایسا سوال کیوں کیا آپ نے؟ اپنے پاپا کے سوال پر آرزو کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب بتا دے، لیکن ان کے ریاکشن کا سوچ کر ڈر جاتی ہے۔ بس پاپا ایسے ہی سوال کی دل کیا تو پوچھ لیا۔ آرزو بات ٹال دیتی ہے، بیٹا ایسا کچھ مت سوچا کریں، مجھے اپنے سب بچوں پر پورا یقین ہے۔ اس کے پاپا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے کہتے ہیں، جی پاپا۔ آرزو اتنا بول کر خاموشی سے واک کرنے لگتی ہے، پر اب اس کا دماغ الجھ گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب ساری سڑکیں سنسان پڑی تھیں، اور ایسی ہی ایک سنسان سڑک پر کھڑا واسے کب سے آرزو کے گھر کے باہر کھڑا پورے گھر کا جائزہ لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اندر کیسے جانا ہے۔ یار اندر تو چلا جاؤں گا، پر آرزو کے کمرے میں کیسے پہنچوں گا؟ مجھے تو اس کے کمرے کا بھی معلوم نہیں۔ باہر سے پورے گھر کا جائزہ لیتے واسے خود سے سوال کرتا ہے، بیٹا واسے بیگم کا چہرہ دیکھنے کا بہت شوق تھا نا، تو تھوڑی ہمت کر۔ اب مسکراتے ہوئے خود سے کہتے واسے اپنے چہرے پر ماسک لگا کر ان کے گھر کے گیٹ کی جانب جاتا ہے، جہاں 2 گارڈز ہاتھوں میں بندوق پکڑے چوکنے کھڑے تھے۔ جی آپ کون ہیں؟ اس کے گیٹ کے پاس پہنچتے ہی ایک گارڈ سوال کرتا ہے، انکل جی سوال چھوڑیے، آپ آرام کریں، فی الحال کوئی کام نہیں آپ کا یہاں؟ ان کے سوال کا جواب دے کر واسے بغیر انہیں کچھ سمجھنے کا موقع دیے ان کے چہرے پر کوئی اسپرے کرتا ہے، جس سے کچھ ہی پلوں میں وہ دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ویسے دورانی اس کھیل کا ماہر تھا، اس لیے گھر کے اندر جانے میں کوئی مسئلہ تو پیش نہیں آیا، پر آرزو کے کمرے تک پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اب اتنے کمروں میں آرزو کا کمرہ کون سا ہے؟ چہرے پر ماسک پہنے وہ قدم قدم چلتا اندر داخل ہوتا ہے، جہاں اتنے کمرے دیکھ پریشان ہو جاتا ہے، نہیں یہاں تک پہنچ کر میں واپس نہیں جا سکتا، کمرہ تو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس سے کہتے وہ آہستہ آگے بڑھتا ہے اور آرام سے ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھتا ہے، جہاں پورا کمرہ خالی تھا،
بغیر کسی فرنیچر اور سامان کے وہ ہمت کرتا ہوا دوسرے کمرے کی جانب بڑھتا ہے جہاں نائٹ بلب کی روشنی واضح نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس لیے بغیر آواز کے بیڈ کی جانب مسٹر اینڈ مسز مزمل کو سوتا دے کر مٹھیاں پینچ کر واپس مڑ جاتا ہے اور دروازہ بند کر کے حال میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر آرزو کو بلا لوں، پر ہائے رے قسمت، ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر افسوس کرتے واسطے سیڑھیوں سے اوپر جانے لگتا ہے جب ایک طرف کچھ کھٹکے کی آواز سن کر رک جاتا ہے اور آہستگی سے قدم جانب اس کی طرف۔ وہاں پہنچ کر وہ حیران رہ جاتا ہے۔ آرزو تہجد کی نماز ادا کر کے اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آتی ہے اور کچن میں جا کر سحری کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ لائٹ گرین کلر کے سادہ کپڑوں میں سر پر نماز کے سٹائل کا دوپٹہ پہنے وہ اپنے کام میں مگن تھی، جب کسی کام سے مڑنے پر اپنے پیچھے کسی ماسک پہنے شخص کو بت بنا دیکھا تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ پھر کچھ نہ سمجھ آنے پر چیخ مارنے لگتی ہے، لیکن واضح ایک جست پونچھ پر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ کو دبا دیتا ہے۔ چیخ کر سب کو اٹھانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کے حیرت بھری آنکھوں سے دیکھتے ہوئے واضح سرگوشی میں کہتا ہے آہ 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 کون؟ منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہی آرزو حیرانی سے اٹک اٹک کر پوچھتی ہے تمہارا شوہر؟ چہرے سے ماسک ہٹا کر شرارت سے جواب دیا جاتا ہے کک کیا مطلب کک کون سا شوہر؟ آرزو واضح کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہو جاتی ہے، پر پھر خود کو سنبھال کر اسے پہچاننے سے صاف منع کر دیتی ہے۔ تم مجھے نہیں جانتی؟ حیرت سے اپنی جانب اشارہ کرتے سوال پوچھا جاتا ہے جس پر آرزو نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ تم آرزو ہی ہو نا؟ ایک اور سوال جس پر اب کی بار آرزو نفی میں سر ہلا دیتی ہے۔ جھوٹ، تم آرزو ہی ہو، تمہاری آنکھیں اور آواز دونوں آرزو کے ہی ہیں۔ واسع اسے بتاتا ہے شاید خود بھی ایک بار آرزو نفی میں سر ہلا دیتی ہے، جس پر واسع کو غصہ اس کے بار بار نفی ہلانے پر۔ تو پھر تم کون ہو؟ آرزو کہاں ہے؟ 2 قدم اس سے دور ہو کر واسع حیرت سے پوچھتا ہے میں بولو بھی کہ تم کون ہو؟ اس کے اٹکنے پر واسع غصے سے سخت آواز میں پوچھتا ہے۔ اس کا اٹکنا واسع کو شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ اس کے سامنے اور کوئی لڑکی نہیں، آرزو تو نہیں ہو سکتی وہ میں؟ ہاں، وہ آرزو کی جڑواں بہن ہوں۔ اور آپ کون ہیں؟ آرزو کو کچھ سمجھ نہیں آتا، پر وہ پھر بھی بے ساختہ ان کے منہ پر نکل جاتا ہے، جس میں وہ دل ہی دل میں خود کو کوستی ہے۔ جڑواں بہن؟ پر اس کی تو ایک ہی بہن تھی جو شادی شدہ ہے، پھر تم کہاں سے آ گئی؟ واسع کا دماغ گھوم رہا تھا، یہ سوچ کر آیا تھا کہ آرزو کا چیلنج پورا کر لے گا، پر یہاں تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ ہاں تو میں شادی شدہ ہی ہوں۔ آرزو کے جواب پر واسع حیرت سے اس کے اوپر نیچے تک دیکھتا ہے۔ آرزو کہاں ہے؟ ساری باتوں کو سائڈ پر رکھ کر واسع آرزو کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اب اس کا دماغ گھوما ہوا دماغ صرف آرزو ہی صحیح کر سکتی تھی۔ وہ مما کے پاس ہے۔ ایک اور جھوٹ، وہ وہاں نہیں ہے۔ وہ تمہاری مما سو رہی ہے۔ واسع آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھتا ہے۔ تو بھائی کے پاس ہوگی۔ آرزو کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے منہ سے جھوٹ پر جھوٹ نکلتے جا رہے تھے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ہی آرزو ہو؟ واسع غور سے اس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے مما میں آرزو نہیں، امارا ہوں۔ آرزو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جھوٹ بولتی ہے۔ آپ جو بھی ہیں پلیز ابھی ادھر سے جائیے، سحری کا وقت ہونے والا ہے، سب لوگ اٹھ جائیں گے اور کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ آرزو کو اب وقت کا احساس ہو رہا تھا، تھوڑی دیر میں اس کی مما اٹھنے والی تھی، اگر انہوں نے واسع کو ادھر دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں آرزو سے ملے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، اسے بلا کر لاؤ۔ واسع صاف اور ہری جھنڈی دکھا کر شیلف سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پلیز آپ جائیں آرزو سے، آپ کل یونی میں مل لیجیے گا۔ آرزو جلد بازی میں بول کر زبان دانتوں تلے دبا دیتی ہے۔ تو تم مجھے جانتی نہیں تھی؟ پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ آرزو کی یونی سے ہوں؟ واسع آنکھیں چھوٹی کیے پوچھتا ہے۔ آرزو یونی کے علاوہ کہیں جاتی ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ آرزو کو یونی کے حساب سے ہی جانتے ہوں گے۔ آرزو پھر سے اپنی بات سنبھال لیتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ میری بیگم جھوٹ نہیں بولتی، پر یہاں تو میڈم بہت آرام سے جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی ہے۔ واسع آرزو پر نظریں گاڑے مسکراتے ہونٹوں میں دل میں سوچتا ہے ہیلو کہاں کھو گئے آپ؟ پلیز جائیں یہاں سے ورنہ کوئی دیکھ لے گا۔ اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلا کر آرزو اسے ہوش میں لاتے منت کرتی ہے۔ اوکے جا رہا ہوں، پر ایک سوال کا جواب دے دو۔ کیا؟ آرزو کچن سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ تم آرزو کی جڑواں بہن ہو؟ اس کا مطلب آرزو بھی بالکل تمہارے جیسی ہی دکھتی ہوگی نا؟ واسع کے سوال پر آرزو زور سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولتی ہے۔ نہیں آرزو، میں بالکل مختلف ہوں، اس کی بس آنکھیں میری جیسی ہیں، بس پیاری پیاری، باقی وہ خود بہت بدصورت اور کالا رنگ، اوپر سے چہرہ اتنا بڑا دانے دار، اور توبہ ہر وقت نقاب لگا کر گھومتی پھرتی ہے تاکہ بدصورت چہرہ نہ دیکھو۔ میرا تو مشورہ ہے آپ اس کا چہرہ کبھی بھی مت دیکھیے گا، اس کا دل خراب ہو جائے گا۔ آرزو بولنا شروع ہوئی تو بولتی چلے گی، آخر میں مفت کا مشورہ دینا بھولی نہیں۔ واسع مسٹری چکر کھا کر کھو گیا۔ تھینک یو یار، تم نے تو مجھے پہلے ہی بتا دیا، ورنہ میں تو اس کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ ویسے میں کیا سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی بدصورت ہے تو اسے چھوڑ کر میں تم سے شادی کر لیتا ہوں نا؟ تم تو اتنی پیاری ہو۔ واسع ہنسی کنٹرول کر کے چہرے پر سنجیدگی لا کر کہتا ہے استغفر اللہ، آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں شادی شدہ ہوں،
بلکہ میرے تو 2 بچے بھی ہیں، اگر میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا نا تو آپ کے بارے میں آپ کی ہڈیاں توڑ کر رکھ دیں گے۔ اس کی بات سن کر آرزو کو تو تاپی لگی کہ مطلب کوئی اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے، تو چھوڑ دینا تو اسے تو اور بھی زیادہ پیار دوں گا۔ اور جہاں تک رہی بات دونوں بچوں کی، تو بچے ہمارے 2 4 ہو جائیں گے، بس ہاں تو کرو۔ واسف بے شرمی سے ساری حدیں پار کر کے کہتا، آنکھ مارتا آرزو کو۔ بیچاری ہپت کے مارے اس کی دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ واسف درانی اتنا بے شرم ہے۔ دیکھیے اب جائیں ادھر سے ورنہ میں انگلی اٹھا کر وان کرتی۔ آرزو ادھر ادھر دیکھتی، جب اپنی مطلوبہ چیز پر نظر پڑتے جلدی سے اسے اٹھا لیتی ہے۔ اب جائے ادھر سے ورنہ میں اس سے بھی بہت مار دوں گی آپ کو، بیلن ہاتھ میں پکڑ کر اسے دھمکی دیتی ہے۔ واسف ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ سیریسلی اس سے بھی مار دو گی اس بیل؟ ہاں ہاں ہاں۔ ہنسنے کی وجہ وہ اس بات پر پوری نہیں کر پاتا تھا۔ آرزو کو غصہ ہی آ گیا تھا، مطلب وہ کب سے اسے جانے کا کہہ رہی ہے اور اس کے دماغ میں کوئی بات گھس ہی نہیں رہی تھی۔ اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر آرزو اس کے بازو پر بیلن مارتی ہے، جس پر واسف چیخ نکل جاتی ہے اور آرزو کی سانس سینے میں اٹک جاتی ہے اور چیخ کوئی سن ہی نہ لے۔ آپ نکلیں یہاں سے ورنہ میں سچ میں آپ کو مار دوں گی۔ آرزو اب بالکل رونے والی ہو گئی تھی، پر پھر بھی دھمکی دینے سے باز نہیں آتی۔ میں نہیں جاؤں گا، پہلے بتاؤ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر مجھ سے شادی کرو گی نا؟ واسف بھی ڈھیٹوں کے سردار تھا، اس کی حالت لطف اندوز ہوتے ہوئے وہیں آرام سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ واسف آپ کو اس دنیا میں کوئی بھی عزیز ہے نا تو اس کی قسم چلے جائیں ادھر سے، اگر کوئی یہاں آ گیا تو آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، پر میری عزت میرے گھر والوں کی نظر میں ختم ہو جائے گی۔ پلیز آرزو آپ کی بیلن واپس رکھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر منت کرتی ہے، جس پر واسف بھی سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ ویسے آج تو واسف درانی کے لیے کوئی عزیز نہیں تھا، پر اب کوئی ہونے لگا ہے اور صرف اس کے لیے میں جا رہا ہوں، تمہارے جواب کو منتظر رہوں گا، بائے۔ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے ہی یاری بات شرارت سے کہتے ہیں، وہ چہرے پر ماسک لگا کر جیسے آیا تھا ویسے ہی باہر نکل جاتا ہے اور اس کے جاتے ہی آرزو کی سانس میں سانس آتی ہے۔ یا اللہ، یہ نمونہ ہی ملا تھا آپ کو میرے لیے۔ آرزو باہر لان میں آ کر واسف کو وہاں نہ پا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے کہتی ہے۔ آگے آوارہ گردی کر کے واسف خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا، جب پیچھے سے اپنے باپ کی طنزیہ آواز سن کر اس کا حلق تک کڑوا ہو جاتا ہے۔ ہاں آ گیا، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ واسف پیچھے مڑ کر انہیں بدتمیزی سے جواب دیتا ہے، یہ کس طرح بات کر رہے ہو تم اپنے باپ سے؟ مسز نوید اس کی بات تمیزی پر غصے سے کہتی ہیں، آپ تو بس ہی کریں، یہ میرا اور میرے باپ کا آپس کا مسئلہ ہے، آپ کو بیچ میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کے بیچ میں بولنے پر واسف غصے سے انہیں جواب دیتا ہے، واسف تم دن بدن بد تمیز ہوتے جا رہے ہو، سنبھل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑ جائے۔ نوید صاحب اپنے غصے کو قابو کیے ہوئے کہتے ہیں، آپ اٹھا ہی نہ لیں یہ انتہائی قدم، کیونکہ میں جیسا ہوں ویسے ہی رہوں گا۔ واسف غصے سے کہتا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگتا ہے۔ پیچھے سے اپنے باپ کی بات سن کر اس کے قدم رک جاتے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے ایک لڑکی پسند کی اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سے ملو اور اسے سمجھوتا کر کے جلد از جلد تمہاری اس سے شادی کر دی جائے اور پھر ہی تم سدھرو گے۔ اپنے باپ کی بات پر واسف ہی ہنس دیتا ہے، کہا شادی کو حل بنانے کے لیے بہتر ہے ایک بار میرے پاس میری باپ بن کر آتے اور مجھ سے پوچھتے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ واسف کی آواز میں دکھ ہی دکھ موجود تھا۔ کل نوشین تمہاری یونیورسٹی آئے گی تم سے ملنے، اور خبردار جو تم نے اسے کوئی بدتمیزی کی، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مسز نوید اسے غصے سے وان کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ جاتی اور واسف آنکھوں میں دکھ لیے اپنے باپ کو دیکھتا ہے۔ واسف بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو، یہ سب تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ نوید صاحب اب کے بار اسے پیار سے کہتا، آخر کو وہ ان کا اکلوتا تھا اور لاڈلا، پر پہلی بیوی کی وفات کے بعد اپنے کام میں واسف کو بھی فراموش کر گئے تھے۔ اب جب وہ بگڑ چکا تھا تو اس پر غصہ کر کے اسے خود سے دور مزید نہیں کرنا چاہتا تھے۔ بھلا مائی فوٹ، نفرت سے کہتے ہوئے واسف سیڑھی چڑھ کر اپنے کمرے میں چل جاتے اور پیچھے سے نوید درانی دکھ سے اسے دیکھتے۔ واسف کی پیدائش پر کیا کیا سوچا تھا انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے، پر یہاں تو سب ہی الٹا ہو رہا ہے۔ عباس تھوڑی دیر پہلے ہی تم چیخ کیوں ماری تھی، کیا ہوا تھا؟ سحری کرتے ہوئے بھتیجا فروخی عباس سے پوچھتی ہے، جس پر آرزو کا نوالا حلق میں اٹک جاتا ہے۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگتی ہے، آرام سے کھاؤ بچے، کیا ہو گیا ہے؟ اس کے پانی پیتے ہی مزمل درانی کہتے ہیں، جس پر آرزو سر ہلا کر آرام سے کھانا کھاتی ہے، پر اب تو کھانا حلق سے نیچے ہی نہیں جا رہا۔ ہاں جی مما، کیا بول رہی تھی آپ نے؟ میں کب چیخ ماری تھی؟ عباس اپنی ماں کی اور متوجہ ہوتا ہے، میں نے سنی تھی کسی کی چیخ، اب گھر میں تمہارے علاوہ اور کوئی لڑکا تو ہے نہیں، تو مجھے لگا تم ہوگے۔ ہتیجہ فروخی کی بات پر آرزو دل ہی دل میں واسف کو کوستی ہے، مما آپ کو نیند میں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ عباس کی بات پر وہ بھی شاید بول کر سحری کرنے لگتی ہے اور آرزو بھی شکر کا سانس لے کر خاموشی سے سحری کرتی ہے، پر اس نے صبح واسف درانی کے بینڈ بجانے کی ٹھان لی تھی، جو ہمیشہ اسے مصیبت میں پھنسا دیتا تھا۔